اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیائے فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ ہم اہل سنت والجماعت اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا ہر پیغمبر عزت و شان والا، چاہے وہ ذات آدم صفی اللہ کی ہو، چاہے وہ ذات موسیٰ کلیم اللہ کی ہو، چاہے وہ ذات ابراہیم خلیل اللہ کی ہو، چاہے وہ ذات عیسیٰ روح اللہ کی ہو، اللہ کا ہر پیغمبر عزت و شان والا۔ سارے پیغمبروں کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیائے فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ کس شان سے حضور تشریف لائے، ربیع النور کا پورا مہینہ ہمارے درمیان سے گزرا۔ ہم نے جگہ جگہ جا کر علماء سے سماعت کیا، اپنے ائمہ سے سماعت کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے جو سارے نبیوں کے آخر میں خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا تو کس شان سے بھیجا۔ آؤ بریلی کے امام کی زبان میں صرف اتنا کہہ لیا جائے، خاتم النبیین بن کر کے تشریف لانے والا محبوب اس شان سے دنیا میں تشریف لایا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ سارے نبیوں کے آخر میں خاتم النبیین بن کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اب ان کے بعد کوئی رسول تشریف لے کر کے نہیں آنے والا۔ ہاں اب ان کے بعد کوئی چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا نہیں آئے گا، اب ان کے بعد کوئی سورج کو پلٹانے والا نہیں آئے گا، اب ان کے بعد کوئی ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والا نہیں آئے گا، اب ان کے بعد درختوں کو اپنے قدموں میں بلانے والا کوئی تشریف لے کر کے نہیں آئے گا۔ جب قرآن مقدسہ نے یہ اعلان کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں آخری رسول اور خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا ہے تو شیطان خوشیاں منانے لگا اور اپنے چیلوں سے یہ کہنے لگا اب تک تو نبیوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، کبھی آدم آئے، کبھی موسیٰ آئے، کبھی ابراہیم آئے، کبھی اسماعیل آئے، مگر اس پیغمبر پر نبیوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب اس نبی کے امتیوں کو میں جدھر چاہوں گا جیسے چاہوں گا ادھر گناہوں کے بازار کی طرف لے کر کے جاؤں گا، کبھی شراب کے اڈوں پر لے جاؤں گا، کبھی جوہوں کے بازاروں میں لے جاؤں گا، کبھی زنا کے بازار میں لے جاؤں گا۔ شیطان خوشیاں منانے لگا، اب جو چاہوں گا اس نبی کے غلاموں سے، اس نبی کے امتیوں سے گناہ کرواؤں گا۔ تو رحمت خدا بندی نے پکار کر کے فرمایا ملعون خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اب تک تو نبیوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، کبھی آدم آئے، کبھی موسیٰ آئے، مگر اس پیغمبر پر ہم نے نبیوں کی آمد کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی تو نہیں آئے گا مگر کبھی علی آئے گا اور کبھی نبی کا پرتو بن کر کے ولی تشریف لائے گا، کبھی اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر 90 لاکھ سے زائد لوگوں کو کلمے کی دولت عطا کرنے والا معین الدین تشریف لائے گا، کبھی کلیر کی سرزمین پر صابر کلیری آئے گا، کبھی کچوچائے مقدسہ کی سرزمین پر بخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آئے گا، کبھی ناگور کی دھرتی پر حمید الدین ناگوری تشریف لائے گا، اور ہر آنے والا کسی نہ کسی نبی کا پرتو بن کر کے آئے گا۔ کوئی موسیٰ کلیم اللہ کا پرتو ہوگا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ کا پرتو ہوگا، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ کا پرتو ہوگا، کوئی عیسیٰ روح اللہ کا پرتو ہوگا، مگر ہمارا
محبوب بندہ عبد القادر اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت کا پرتو بن کر کے بغداد کی سرزمین پر تشریف لائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، غوث کا دامن، حجا کا دامن۔ اب نبی تو نہیں آئے گا مگر نبی کا پرتو بن کر کے ولی ضرور تشریف لائے گا۔ یہی وجہ ہے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا نائب بن کر کے آیا، مگر بغداد کا دولہ، بغداد کا تاجدار اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت کا پرتو بن کر کے تشریف لایا۔ ہے توجہ آپ کی؟ ارے ہے توجہ آپ کی؟ دیکھو میں بات کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے ایک چیز یہ عرض کروں، کل رات کو بھی سوجت سٹی کی سرزمین پر میں نے لوگوں سے کہا تھا جب بھی کسی جلسے میں جانا یہ سوچ کر کہ مت جانا فلاں خطیب آ رہا ہے بڑا مزہ آئے گا، اور فلاں نعت خواں آ رہا ہے، فلاں شاعر آ رہا ہے بڑا مزہ آئے گا، یہ سوچ کر کے مت جانا۔ جب بھی کسی جلسے میں جانا تو یہ سوچ کر کے جانا اللہ رسول کا ذکر ہوگا، اس کو سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ یہ مزاج بن گیا اس وقت قوم کے جوانوں کا، قریب میں بستر پر لیٹا ہے، پاس والے مکان میں ادھر جلسہ ہو رہا ہے، مگر کون جائے سننے کے لیے، مزہ نہیں آئے گا۔ استغفر اللہ، یہ مت دیکھ کہ مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر خدا کا ہو اور بندے کو مزہ نہ آئے، ذکر مدینے والے کا ہو بندے کو مزہ نہ آئے۔ یہ سوچ کر کے مت جایا کرو یار بڑا مزہ آئے گا۔ لوگ اب تو جلسے میں بھی اپنی طبیعتوں کو خوش کرنے کے لیے جاتے ہیں، جلسے طبیعتوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتے، جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ جلسوں میں مدینے والے کی شریعت سیکھی جائے، حضور علیہ السلام کا دین سیکھا جائے، یہ سوچ کر کے جلسوں میں جایا کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو خیر آپ اس چیز کو لے کر کے اپنے ذہنوں کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے یہاں پر۔ عرض یہ کرنے چلا تھا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا نائب بن کر کے آیا، اور بغداد کا تاجدار عبد القادر جیلانی اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب بن کر کے آیا۔ آپ ولیوں میں مدینے والے، آپ نبیوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھیں، اور ولیوں میں سرکار غوث پاک کی شان دیکھیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضور علیہ السلام تشریف لائے نہیں، آپ کے آنے سے پہلے آپ کے آنے کی مبارکبادیاں انبیاء کرام نے دی، اور آ کر کے کہا فلاں نبی تشریف لانے والا ہے، فلاں نبی تشریف لانے والا ہے۔ ہر آنے والا پیغمبر آتا، مصطفیٰ جان رحمت کا پرچار کرتا، مصطفیٰ جان رحمت کے آنے کی مبارکبادیاں لوگوں سے دیتا۔ یہ نبیوں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی شان، اور ولیوں میں غوث پاک کا مقام دیکھے۔ سرکار غوث پاک دنیا میں تشریف لائے نہیں، آپ کے آنے سے پہلے اویس کرنی غوث پاک کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئے، غوث پاک کے آنے سے پہلے جنید بغدادی غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ نبیوں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت بے مثال ہے، اور ولیوں میں عبد القادر جیلانی بے مثال۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے انبیاء مبارکبادی دیوے، اور غوث اعظم کے آنے سے پہلے اولیاء مبارکبادی دیوے۔ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت مکے کی سرزمین پر اللہ نے جتنی ماؤں کو اولادیں دی، محبوب کی آمد کے صدقے میں ساروں کو ہی بیٹے دیے۔ کیا دیے؟ بیٹے۔ آپ نے یہ سن رکھا ہے، لیکن جس وقت غوث پاک جیلان میں پیدا ہوئے تقریباً 1100 ماؤں کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ کتنی ماؤں کو؟ 1100 ماؤں کو،
اور عبد القادر جیلانی کی آمد کا صدقہ ان 1100 کی 1100 ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی دولت عطا فرمائی. اور یہیں پر بات مکمل نہیں ہوئی. غوث پاک کی آمد کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوان ہونے کے بعد ان 1100 کے 1100 کو ولایت کا تاج عطا فرمایا. یہ شان سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کب؟ جب کہ آپ پیدا ہوئے. باجواس والوں اور گرد و نواح سے اس محفل مبارکہ میں تشریف لانے والوں، بچے ہمارے گھر پر بھی پیدا ہوئے، بچے آپ کے یہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، مگر سچ بتائیے گا ایمانداری سے، بچوں کی پیدائش کے وقت بچوں کے باپ کو یا بچے کی ماں کو مبارکبادی دینے کے لیے کون آتا ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ بھئی کون آتا ہے؟ دادا آتا ہے، نانا آتا ہے، نانی آتی ہے، خالو آتا ہے، ماموں آتا ہے، خالہ آتی ہے، پھوپھی آتی ہے، یہی آتے ہیں. مبارک ہو بھئی آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے. مگر جب جیلان میں غوث پاک پیدا ہوئے، سبحان اللہ، ذرا پوچھا جائے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت مبارکبادی دینے کے لیے کون تشریف لے کر گیا؟ آپ کے والد گرامی شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے شہزادے کی ولادت کے وقت جب میں سویا تو خواب کے اندر آمینہ کا لال تشریف لے کر گیا اور ارشاد فرمایا، ابو صالح تیرے گھر پر جو بیٹا پیدا ہوا ہے یہ صرف تیرا ہی بیٹا نہیں ابو صالح، یہ میرا بھی بیٹا ہے. اور تجھے پتا ہونا چاہیے ابو صالح تیرے بیٹے کو اللہ نے کتنی اونچی شان عطا فرمائی. ابو صالح یہ جو تیرے گھر پر بیٹا پیدا ہوا ہے یہ میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے. اور نبیوں کے اندر اللہ نے جو مرتبہ مجھے عطا فرمایا ولیوں میں وہ مرتبہ اللہ نے تیرے بیٹے عبد القادر کو. کسی کی پیدائش کے وقت مبارکبادی دینے کے لیے دادا آئے، نانا آئے، غوث پاک اس ذات کا نام جن کی ولادت کے وقت خود مصطفیٰ مبارکبادی دینے کے لیے تشریف لے کر کے آئے. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے کہ غوث پاک کسے کہتے ہیں. توجہ آپ کی، دیکھو توجہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ہم اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ غوث پاک کسے کہتے ہیں. 108 علوم و فنون پر مہارت رکھنے والا، وقت کا مجدد، جس نے پانی پر قلم اٹھایا تو پانی کو پانی پانی کر دیا، جس نے مٹی پر قلم اٹھایا تو مٹی کو مٹی میں ملا دیا، وہ بریلی کا تاجدار. 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر کے قوم کے حوالے کرنے والا. جب عبد القادر جیلانی غوث پاک کی شان بیان کرتا ہے تو اس انداز میں توجہ کرنا. یہ حالانکہ مصرع کئی بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا مگر ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اب سمجھنا اس مصرے کو کہ آخر اس کا مطلب کیا. سنا تو خوب، سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. باجواس والوں کیا مطلب اس کا؟ انسان جب دور سے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو بڑے غور سے ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتا ہے، اور اگر وہ چیز بندے کو نظر نہ آئے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید میری آنکھوں پر کوئی پردہ آ رہا ہے. آنکھیں ملتا ہے اور آنکھیں ملنے کے بعد پھر دیکھتا ہے کہ شاید اب نظر آ جائے. اس چیز کو آپ رمضان شریف کا چاند دیکھتے وقت اور عید کا چاند دیکھتے وقت محسوس کر سکتے ہو کہ جب رمضان کا اور عید کا چاند دیکھنے کے لیے بندہ اپنے مکان کی یا مسجد کی چھت پر جاتا ہے تو بڑے غور سے دیکھتا ہے. یار چاند نظر نہیں آ رہا، سوچتا ہے کہ یار فلاں کو نظر آ رہا ہے، میری آنکھ پر شاید کوئی پردہ پڑ گیا ہوگا. آنکھیں بندہ
چندہ ملتا ہے اور پھر دیکھتا ہے. اب توجہ کرے آپ, حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت غوث پاک کی شان بیان کر رہے ہیں, اور غوث پاک کی نہیں, غوث پاک کے طلبے کی شان بیان کر رہے ہیں. کہتے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء, اولیاء ہم جیسے اور آپ جیسے نہیں, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں, وہ طلبہ تیرا یعنی غوث اعظم کے طلبے کی بلندی کی شان یہ ہے. بڑے بڑے ولی جب اس طلبے کو دیکھتے ہیں تو انہیں وہ طلبہ نظر نہیں آتا, آنکھوں کو ملتے ہیں تاکہ عبد القادر کا طلبہ نظر آ جائے. یار جب غوث پاک کے طلبے کی یہ شان ہے تو غوث پاک کے جلوے کی شان کا عالم کیا ہوگا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. بھائی میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دیکھو الحمدللہ میرا مزاج میں ہر طرح کی گفتگو کرنا جانتا ہوں الحمدللہ. تو میں چاہتا ہوں جب آپ نے محفل غوث پاک کے ذکر کے حوالے سے سجائی, جشن غوث الورا, تو کچھ سرکار غوث پاک کا ذکر ہو جائے, پھر انشاءاللہ پیغامات غوث اعظم, تعلیمات غوث اعظم, کردار غوث اعظم, انشاءاللہ اس کی طرف بھی میں آپ کو لے کر کے چلوں گا. یہ شان اللہ نے سرکار غوث پاک کو عطا فرمائی. اگر میں اس منقبت کا ایک ایک شعر پڑھتا رہوں تو ہمارے اور آپ کے سامنے غوث پاک کی عظمتیں اور رفعتیں اجاگر ہوتی ہوئی نظر آئے گی. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. امام کہتے تجھ سے در, در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور اگر میں کچھ بیان نہ کروں, صرف یہ ایک مصرع پڑھ دوں تو سمجھ لو کہ غوث پاک کی شان کیا ہے. حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے پہ سائے کا سایہ دیکھا, مصطفیٰ کے تنے پہ سائے کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جان چلوائے سے